بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے ہیڈا گیبلر کا کوشچن ابسنز فیمنزم. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پر فیمنزم کی ٹرم کا مطلب ہے مردوں کے برابر خواتین کے حقوق کی حمایت. تو کوشچن کو ڈیٹیل سے پڑھنے سے پہلے آئیے ہم مین پوائنٹس کا مطالعہ کرتے ہیں. پوائنٹس ٹو ریمبر. نمبر 1، انٹروڈکشن. انٹروڈکشن میں تعارف کرایا جاتا ہے. نمبر 2، کریٹکس اوپینین اباؤٹ ابسنز فیمنزم، یعنی تنقید نگاروں کی، ناقدین کی رائے کیا ہے ابسن کی نسوانیت کے بارے میں. نمبر 3، ابسنز انڈرسٹینڈنگ آف ویمنز پرابلمز، ابسن کا خواتین کے مسائل کو سمجھنا. نمبر 4، ابسنز فیمیل پروٹاگنسٹس، ابسن کے خواتین مرکزی کردار. نمبر 5، ابسن سمپتھائزز ود فیمیلز، ابسن خواتین کی ہمدردی کرتا ہے. نمبر 6، پرابلمز آف ہیڈا، ہیڈا کے مسائل. نمبر 7، کریکٹر آف ٹیا، ٹیا کا کردار. نمبر 8، کریکٹر آف آنٹ جوجو اینڈ آنٹ رینا، آنٹ جوجو اور آنٹ رینا کا کردار. نمبر 9، کنکلوژن، انجام یا اختتام. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئیے اب کوشچن کو تفصیل سے پڑھتے ہیں. ابسنز فیمنزم، ابسن کی نسوانیت. دا ٹرم فیمنزم مینس، ٹرم فیمنزم کا مطلب ہے دی ایڈوکیسی آف ویمنز رائٹس، خواتین کے حقوق کی حمایت. ایکول ٹو مین، مردوں کے برابر، یعنی مردوں کے برابر خواتین کے حقوق کی حمایت. لیٹر 19th اینڈ ارلی 20th سینچری، 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے آغاز میں از فلڈ ود فیمیل کریکٹرز، خواتین کے کرداروں سے بھری ہوئی ہے. دا پرابلم آف دیئر آئیڈینٹی، ان کی شناخت، ان کی پہچان کے مسائل سے بھری ہوئی ہے. اینڈ دیئر رول ان دا سوسائٹی، اور معاشرے میں ان کے کردار سے بھری پڑی ہے. گروئنگ اکنامک پریشرز میڈ اٹ انکریزنگلی ڈیفیکلٹ، گروئنگ اکنامک پریشرز، بڑھتے ہوئے اقتصادی دباؤ نے میڈ اٹ انکریزنگلی ڈیفیکلٹ، اسے حد سے زیادہ مشکل بنا دیا تھا. فار دا مڈل کلاس فیملی، درمیانے درجے کے خاندان کے لیے، ٹو پرووائڈ فار دیئر ان میریڈ ڈاٹرز، اپنی غیر شادی شدہ بیٹیوں کو پرووائڈ کرنا، فراہم کرنا. ایٹ ہوم، گھر پر. آن دی ادر ہینڈ، اس کے برعکس. neither law nor social norms allow these women to choose an honorable profession، نہ تو قانون اجازت دیتا تھا، نہ ہی معاشرے کے اصول و ضوابط ان کو اجازت دیتے تھے ان خواتین کو ٹو چوز این آنریبل پروفیشن، ایک باعزت پیشہ اختیار کرنے کی، اکارڈنگ ٹو دیئر اون چوائس، اپنی مرضی کا، اپنی پسند کا. دے ور ویکر آف دا ویکیسٹ، وہ کمزور ترین سے زیادہ کمزور تھی. اینڈ ایکسپلائٹڈ آف دی ایکسپلائٹڈ، اور استحال شدہ سے زیادہ استحال شدہ تھیں. ہینرک ابسن واز اے وائڈلی ٹریولڈ اینڈ ویل ریڈ مین. ہینرک ابسن واز اے وائڈلی ٹریولڈ، وسیع تر سفر کرنے والا آدمی تھا اور ایک اچھا پڑھا لکھا آدمی تھا. ہی واز فلی اویئر آف دا سوشل ڈیولپمنٹ آف ہز ٹائمز، ہی واز فلی اویئر آف، وہ بھرپور یعنی پوری طرح سے آگاہ تھا دا سوشل ڈیولپمنٹس، سماجی ترقی سے.
آف ہز ٹائمز اپنے وقت کی, اپنے زمانے کی. He has variously been interpreted as being a socialist, humanist and feminist. He has variously been interpreted. اس نے مختلف طور پر اس کی تشریح کی ہے, وضاحت کی ہے. as being a socialist, ایک اشتراکی ہوتے ہوئے, ہیومنسٹ ہوتے ہوئے, انسان دوست ہوتے ہوئے, اور حقوق نسواں کا حامی ہوتے ہوئے. موسٹ آف ہز پلیز شو, اس کے زیادہ تر ڈرامے ظاہر کرتے ہیں, دیٹ ہز ٹلٹ واز ٹورڈز فیمنزم, کہ اس کا جھکاؤ نسوانیت کی طرف تھا, یعنی خواتین کی طرف تھا, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہینرک ابسن نے زیادہ تر خواتین کو اپنے پروٹاگونسٹز کے کریکٹر کے طور پہ استعمال کیا ہے. اینڈ سم ہاؤ آر دی ادر, یا کچھ حد تک یا دوسری طرف, ہی واز ایسوسیٹڈ ود دا موومنٹ آف فیمنزم, وہ اس کا تعلق تھا نسوانیت کی تحریک کے ساتھ بھی. دو ہی ہمسیلف ویہمنٹلی, اگرچہ وہ خود شدت سے ڈینائی ٹو بی اے فیمنسٹ, حقوق نسواں کا حامی ہونے سے انکار کرتا ہے, یٹ مینی کریٹکس, البتہ بہت سے تنقید نگار, سچ ایز ایلینر فچس, جیسا کہ ایلینر فچس اینڈ جان ٹیمپلٹن, اور جان ٹیمپلٹن نے کنونسنگلی شون, بڑے یقین سے ظاہر کیا ہے, دیٹ ابسن واز ایٹ لیسٹ سمپیتھیٹک, کہ ابسن کم از کم ہمدرد تھا ود دا موومنٹس, تحریکوں کے ساتھ, ریزڈ ان دا فیور آف ویمن, خواتین کے حق میں اٹھائی گئی. ایز ہی ٹرائی ٹو ہائی لائٹ, جیسا کہ اس نے کوشش کی ہے روشنی ڈالنے کی, نمایاں کرنے کی, اینڈ ری ڈیفائن دا رول آف ویمن, اور خواتین کے کردار کی نئی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے ان دا سوسائٹی, معاشرے میں, تھرو ہز پلیز, اپنے ڈراموں کے ذریعے. ہز فیمیل کریکٹرس, اس کے خواتین کردار, لائک لونا ہیسل, جیسا کہ لونا ہیسل, نورا ہیلمر, ہیلینا ایلونگ, ایلیڈا وینگل اینڈ ہیڈا گیبلر, ایکسپریس ڈفرینٹ کائنڈز آف سوشل, مختلف قسم کی سوشل, سماجی, اکانومیکل, اقتصادی اینڈ سائیکالوجیکل اور نفسیاتی پرابلمز آف ویمن, خواتین کے مسائل جو ہیں ان ابسنز ٹائمز, ابسن کے وقتوں کے, ہیڈا گیبلر میں وہ ان کا اظہار کرتا ہے. ابسن چوز ٹو بریک اوے, ابسن نے انتخاب کیا بریک اوے کرنے کا, تعلق توڑنے کا, بچ نکلنے کا, نکل بھاگنے کا, فرام اولڈ کنونشنز, پرانی روایات سے, بائی انٹروڈیوسنگ دا ٹیپیکل فیمنسٹک ایشوز, بائی انٹروڈیوسنگ, متعارف کرواتے ہوئے مخصوص نسوانیت کے مسائل کو, اینڈ پرابلمز, اور مشکلات کو, ان ہز ڈراماز, اپنے ڈراموں میں, اپنے ناٹکوں میں, بائی چیلنجنگ کنٹمپرری پرسیپشنز, ہم اثر شعور کو چیلنج کرتے ہوئے, یعنی اپنے دور کے شعور یا ادراک کو چیلنج کرتے ہوئے, اینڈ سو کالڈ نوشنز, اور نام نہاد نظریات کو, اباؤٹ دا رول آف ویمن, خواتین کے کردار کے بارے میں. دی انسٹیٹیوشن آف, دا انسٹیٹیوشن, ادارہ, آف, دی انسٹیٹیوشن آف ہارڈ اینڈ نیرو وکٹورین کنونشنز, سخت اور تنگ وکٹورین کنونشنز کے اداروں کی, اباؤٹ ویمن رول, خواتین کے کردار کے بارے میں, آئیڈینٹی کرائسس, شناختی یا پہچان کے بحران کے بارے میں, پرپز لیسنس, بے مقصدیت, اینڈ بورڈم, اور بیزاریت, فیسڈ بائی ویمن ان ہز ٹائمز, جو اس کے وقتوں میں خواتین کو سامنا تھا. دے ور فورسڈ ٹو چوز میرج, ان کو مجبور کیا جاتا شادی کا انتخاب کرنے کے لیے, ان کو مجبور کیا جاتا.
مدرہڈ، ماں بننے کے لیے ڈومیسٹک چورس، گھریلو کام کاج، ہرتھ، چولہے سے مراد ہے کھانا پکانا، اینڈ کیئرنگ فار دیئر ہسبینڈس، اور اپنے خامدوں کا خیال رکھنے کے لیے. ان 1912 میں 1912 میں وائل ایڈریسنگ اے کانفرنس، ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ابسن نے کہا A woman cannot be herself in the society of the present day. ایک خاتون جو ہے وہ خود اس معاشرے میں موجود نہیں ہو سکتی پریزنٹ ڈے میں، اس وقت کے دن میں، موجودہ زمانے میں. which is an exclusively masculine society، جو کہ امتیازی طور پر مردوں کا معاشرہ ہے. with laws framed by men، جس کے قوانین مردوں نے بنائے ہیں. اینڈ ود جوڈیشل سسٹم، اور عدالتی نظام کے ساتھ. ڈیٹ ججز فیمنن کنڈکٹ، جو خواتین کے طرز عمل کو پرکھتا ہے فرام اے میسکولن پوائنٹ آف ویو سے، یعنی مردانگی کے نقطہ نظر سے پرکھتا ہے. دی ایکسٹینٹ ٹو وچ ابسن سمپیتھائزڈ ود فیمیلس، جس حد تک ابسن خواتین کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے. اسٹل اے ڈیبیٹیبل ایشو، ابھی تک قابل بحث مسئلہ ہے. بٹ ہز پروفاؤنڈ انسائٹ، لیکن اس کی گہری بصیرت انٹو فیمیل مائنڈ، خاتون کے ذہن میں. ہز ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دا نیچر، اس کی گہری فہم و فراست، سمجھ بوجھ آف دا نیچر، فطرت کی. اینڈ مینٹل ڈسپوزیشن، اور ذہنی مزاج کی. آف ویمن فوک، خواتین کی. ایکو، لوگ جو ہے، یہ فوک جو ہے لوگ کو کہا جاتا ہے، یعنی خواتین کا جو معاشرہ ہے. ایکو ان ہر فیمیل پروٹاگنسٹز، وہ گونجتی ہے اس کے خواتین مرکزی کرداروں میں، خواتین کے مرکزی کرداروں میں. ہیڈا گیبلر is a testament of his art. تو ہیڈا گیبلر اس کے آرٹ، اس کی فن کا وصیت نامہ ہے. ہیڈا is a quaint essence. ہیڈا is a quaint essence. ہیڈا جوہر ہے، روح ہے. آف سوشل ریسٹرکشنز، سماجی پابندیوں کی. imposed on women، خواتین پر عائد کردہ. imposed on women، خواتین پر عائد کی گئی. she suffers from the identity crisis، وہ پہچان کے بحران میں مبتلا ہے. faced by the women، جس کا خواتین کو سامنا ہے. during the transitional time، عارضی وقت کے دوران. she has been brought up by a privileged father، اس کی پرورش ایک حق یافتہ فادر نے کی. ان دا نارویجین اپر کلاس، نارویجین اعلیٰ طبقے کے مطابق. اینڈ ہیز بن انجوائنگ شوٹنگ، رائڈنگ اینڈ ہنٹنگ، اور لطف اندوز ہوتی رہی ہے نشانہ بازی سے، گھڑ سواری سے اور شکار سے. شی ہیز بن گرانٹڈ ود میسکولن لیجر اینڈ ٹیسٹز، اس کو عطا دیے گئے تھے مردانہ فرصت دی گئی تھی اور ٹیسٹ دیے گئے تھے، ذوق دیے گئے تھے. بٹ ناٹ کورسپونڈنگ رسپانسبلٹیز، لیکن ذمہ داریوں کی خط و کتابت نہیں دی گئی تھی. اور اے یوزفل ایجوکیشن، یا ایک مفید تعلیم نہیں دی گئی تھی. اینڈ ٹریننگ فار اے وومن، اور تربیت نہیں دی گئی تھی فار اے وومن، ایک خاتون کے لیے. دا رول آف ہیڈاز مدر از کمپلیٹلی ایبسینٹ. تو ہیڈا کی ماں کا کردار جو ہے مکمل طور پر غیر حاضر ہے فرام دا نیریٹو، بیانیے سے. ویدر ڈسٹرائڈ بائی دا لاس آف اولڈ ویلیوز، آیا کہ اسے پرانی اقدار کے نقصان نے تباہ کر دیا. اور میئرلی بائی دا چائلڈ برتھ، یا زچگی نے محض اسے تباہ کر دیا تھا. دا ریزن ہیز ناٹ بین ڈسکسڈ، وجہ کو بالکل یہاں پہ زیر بحث نہیں لایا گیا. دیر از نو ون ٹو ٹیچ ہر
the specifics feminine code of behavior. کوئی بھی ایسا آدمی موجود نہیں ہے جو اس کو مخصوص نسوانیت کے زنانہ آداب جو ہیں، زنانہ ضابطے کے، بیہیویئر کے ضابطے کے آداب جو ہیں وہ اس کو سکھا سکے، اور ایٹیکیٹس یا آداب، بیہیویئر رویہ یا آداب اس کو سکھا سکے. she is reluctant to face the responsibilities of life. اس لیے وہ زندگی کی ذمہ داریوں کا سامنے کرنے کے لیے نارضامند ہے، یعنی وہ زندگی کی ذمہ داریوں کا سامنا کرنا نہیں چاہتی. میرج، مدرہڈ اینڈ فیملی کا، شادی کا، ماں بننے کا اور خاندان کا سامنا کرنے کی ذمہ داریوں کا سامنا کرنے کے لیے نارضامند ہے. ان دوز ٹائمز، ان وقتوں میں women were educated with their marriage prospects. خواتین کو صرف تعلیم اس مقصد کے لیے دی جاتی تھی، ان کی شادی کے امکانات کے لیے. اینڈ دی آئیڈیل آف دا کلٹیویٹڈ ہوم میکر، مثالی ہونا، شائستہ گھر بنانے والی کا، ان دیئر مائنڈ، ان کے ذہن میں. سو کیپنگ ان مائنڈ اینڈ دی الٹیمیٹ گول آف اے گڈ میرج، اس لیے ذہن میں اس بات کو رکھتے ہوئے حتمی طور پہ جو مقصد تھا آف اے گڈ میرج، ایک اچھی شادی کا، بوتھ پیرنٹس اینڈ اسکولز، دونوں یعنی والدین اور اسکول جو تھے، ٹینڈڈ ٹو اسٹرانگلی ڈسکریج بکشنس، یعنی والدین اور اسکول دونوں کوشش کرتے تھے، ٹینڈرڈ کوشش کرتے تھے، ارادہ رکھتے تھے، ٹو اسٹرانگلی ڈسکریج، بڑی شدت سے، سختی سے حوصلہ شکنی کرنے کا. بکشنس صرف کتابیت کا، ووکیشنل ہونے کا، پیشہ وارانہ ہونے کا، ایسپائریشنس انتہائی آرزوئیں رکھنے کا، اینڈ کیریئر بلڈنگ اور پیشہ بنانے کا. ان دا گرلس، لڑکیوں میں خاص طور پر. سو دا ینگ گرلز اونلی ویٹ فار دیئر سوٹیبل میچ، اس لیے نوجوان لڑکیاں صرف انتظار کرتی تھی اپنے سوٹیبل میچ کا، مناسب رشتے کا، اینڈ گڈ ہسبینڈ، اور ایک اچھے خامد کا انتظار کرتی تھی. فرام دا ویری آؤٹ سیٹ آف دا پلے، ڈرامے کے بہت شروع میں یعنی آغاز میں ہی، دا ریڈر گیٹس این امپریشن، پڑھنے والا جو ہے، قاری جو ہے، وہ ایک تاثر حاصل کرتا ہے، دیٹ ہیڈا از انہیپی ود ہر لائف، کہ ہیڈا اپنی زندگی سے ناخوش ہے. شی ٹرائز ٹو بریک دا شیکلز آف سوشل بانڈیج، تو وہ کوشش کرتی ہے ٹو بریک دا شیکلز، بیڑیوں کو توڑنے کی، آف سوشل بانڈیج، سماجی یا معاشرتی غلامی کی بیڑیوں کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے. اینڈ دا سلیوری آف کنونشنل رول، اور روایتی کردار کی غلامی کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے. بٹ وین شی فائنڈز ہر سیلف انکیپیبل، لیکن جب وہ خود کو نااہل پاتی ہے آف بینگ کریٹو، تخلیقی ہونے سے، ہر پیشنز بیکم ڈسٹرکٹیو، اس کے جذبات جو ہیں وہ تباہ کن ہو جاتے ہیں، ٹو ہر سیلف، اپنے لیے، اینڈ دوز آف ادرز اراؤنڈ ہر، اور اس کے ارد گرد کے دوسرے لوگوں کے لیے. شی ٹرنز ہر پارس ٹو spiteful manipulations، وہ اپنی طاقتوں کو ٹرن کرتی ہے، مول لیتی ہے، ٹو spiteful manipulations، کینہ پرور سلیقہ مندی کی طرف. pitching people against each other، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر کے. dominating over her friends، اپنے دوستوں پر غلبہ پا کر. برننگ لوبوگس مینوسکرپٹ، لوبور کا مسودہ یا لوبو کی دستاویز کو جلا کر. ٹیمپٹنگ ہم ٹو ڈائی اے بیوٹیفل ڈیتھ، اس کو ایک خوبصورت مرنے کی ترغیب دے کر. اینڈ فائنلی کمیٹنگ سوسائڈ، اور آخر کار کمیٹنگ سوسائڈ، خودکشی کا ارتکاب کر کے. اینڈ کلنگ ہر اون ان بورن چائلڈ، اور اپنے
بغیر پیدائش کے بچے کو قتل کر کے. آن دی ادر ہینڈ اس کے برعکس مسز ایلسٹیڈ's کریکٹر ایکٹس ایز اے فوائل. مسز ایلسٹیڈ کا کردار جو ہے وہ ناکامی کا کردار ہے, شکست کا کردار ہے ٹو دا کریکٹر آف ہیڈا. ہیڈا کے کردار کے مقابلے میں ان لائک ہیڈا کے برعکس شی از اے وومن آف کریج. وہ ایک جرت مند خاتون ہے. who jumps out of her passionless, جو اپنی مردہ دلی سے باہر چھلانگ لگا دیتی ہے. loveless marriage, بغیر محبت کے شادی سے. اینڈ پرسوز آئلٹ لوبوگ, اور آئلٹ لوبوگ کا تعاقب کرتی ہے, آئلٹ لوبوگ کو تلاش کرتی ہے. دا مین شی لوز, وہ آدمی جس سے وہ, آئلٹ لوبوگ کون آدمی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے. شی ایکسرسائزز ہر مورل انفلوئنس, وہ مشق کرتی ہے اپنے اخلاقی انفلوئنس کی اثر و رسوخ کی آن لوبوگ پر. اینڈ ریفارمز ہم انٹو اے نیو مین, اور اس کی اصلاح کرتی ہے ایک نئے آدمی کے طور پر. شی انسپائرز ہم ٹو رائٹ ہز ماسٹر پیس, وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. انسپائرز ہم, اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے ٹو رائٹ ہز ماسٹر پیس, اپنے شاہکار کو لکھنے کے لیے. دا مینٹل چائلڈ آف ٹھیا, ٹھیا کے منصوبے کا, اینڈ لوبوگ, اور لوبوگ کے منصوبے کو. دو شی از ایبل ٹو کیپ لوبوگ, اگرچہ وہ قابل ہے ٹو کیپ لوبوگ فرام فالنگ بیک انٹو ہز ایول ویز, لوبوگ کو روکنے سے, فالنگ بیک انٹو ہز ایول ویز یعنی واپس جانے سے, اب برائی کے راستوں پر واپس جانے سے روکنے کے لیے. اینڈ پروٹیکٹنگ دیئر چائلڈ, اور اپنے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے. یٹ شی شوز ریمارکیبل ریزیلینس, البتہ وہ ظاہر کرتی ہے ایک شاندار غیر معمولی قسم کی ابھرنے کی قوت. اینڈ اسٹیڈ فیسٹنس, اور استحکام یا مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے. دا ٹریجڈی آف لوبوگ's ڈیتھ, لوبوگ کی وفات کی ٹریجڈی. ہیز اے ریڈیمنگ افیکٹ, بچنے کا اثر رکھتی ہے آن ہر, اس پر. اینڈ شی ڈیووٹس ہر سیلف ٹو ریسوریکٹ, اور وہ خود کو وقف کر دیتی ہے ٹو ریسوریکٹ لوبوگ's بک, لوبوگ کی کتاب کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے, یعنی دوبارہ سے لوبوگ کی کتاب کو لکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہے. دا کریکٹر آف آنٹ جوجو is the embodiment of the accepted notions. آنٹ جوجو کا کردار جو ہے وہ ایک ایمبوڈیمنٹ ہے, عملی اظہار ہے آف دی accepted notions, قبول کیے گئے نظریات کا. اینڈ concepts of womanhood, اور عورت کے تصورات کا. in the 19th century, 19ویں صدی میں. she is a woman, وہ ایک ایسی خاتون ہے who wholly, جو پوری طرح سے, and completely conforms to the limited role, اور مکمل طور پر محدود کردار کے مطابق ہے, imposed upon her, جو اس پر عائد کیا گیا ہے, by the male oriented society, مردوں پر مبنی معاشرے کی طرف سے. آنٹ جوجو does not marry, آنٹ جوجو شادی نہیں کرتی. اینڈ accepts spinsterhood as her fate, اور اپنے مقدر یا قسمت کے طور پہ کموارے پن کو قبول کرتی ہے. she brings up Tesman, وہ ٹیسمن کی پرورش کرتی ہے. and also looks after her invalid sister, اور اپنی invalid sister, اپنی بیمار بہن کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے. اپنی بیمار بہن آنٹ رینا کی بھی دیکھ بھال کرتی ہے. she intends to look after more invalids, یہاں تک کہ وہ ارادہ کرتی ہے دیکھ بھال کرنے کا زیادہ بیمار لوگوں کا. after the death of رینا کی وفات کے بعد. she is the most selfless, وہ انتہائی بے غرض ہے.
ह्यूमन, नरम दिल की है एंड अल्ट्रुइस्टिक है और परहेजगार है। करेक्टर किरदार हु पुट्स अप विद हेडा's इंसल्ट, जो हेडा की बेइज्जती को विदाउट अ वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट बर्दाश्त करती है, बगैर एहतजाज किए और कंप्लेंट या शिकायत किए बगैर। टू फीमेल कैरेक्टर्स, दो खवातीनों के किरदार ऑन्ट्रीना एंड मैडमॉइसल डियाना और इनसिग्निफिकेंटली नाकिस हैं। ऑन्ट्रीना और मैडमॉइसल डियाना का किरदार नाकिस हैं एंड वेगली पोर्ट्रेड, और गैर वाज़ेह तौर पर उनकी तस्वीर कशी की गई है, उनकी तस्वीर खींची गई है। दे आर ओनली एल्यूडेड टू, उनका सिर्फ हवाला दिया गया है। एंड नेवर रियली अपीयर इन द प्ले, और कभी भी वो वाकई ड्रामे में जाहिर नहीं होते, नमूदार नहीं होते। एन इनवैलिड और सिक वुमन कैरेक्टर, बीमार खातून का किरदार इज़ वेरी कॉमन, बहुत आम है इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इब्सन्स प्लेज, तकरीबन इब्सन के तमाम ड्रामों में। दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर शोज, इस किस्म का किरदार जाहिर करता है द मिजरेबल प्लाइट ऑफ द ओल्ड विमेन, बूढ़ी खवातीन की हालत ज़ार को जाहिर करता है इन टाइम्स, उसके वक्तों की। डिस्पाइट हर सिकनेस, अपनी बीमारी के बावजूद ऑन्ट्रीना निट्स अ पेयर ऑफ सॉक्स, ऑन्ट्रीना जराबों का एक जोड़ा बुनती है फॉर टेस्मन के लिए, क्योंकि ऑन्ट्रीना यहाँ पर जाहिर किया गया है कि टेस्मन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। इन ऑर्डर टू शो हर लव फॉर हिम, उसके लिए ऑन्ट्रीना की मोहब्बत को जाहिर करने के लिए। इट डेमोन्स्ट्रेट्स द हार्ड वर्किंग रोल ऑफ ओल्ड वेमेन, ये बात जो है बूढ़ी खवातीन की हार्ड वर्किंग किरदार को भी, यानी मेहनती किरदार को भी जाहिर करती है। द कैरेक्टर ऑफ मैडमॉइसल डियाना इज़ आल्सो वेरी पिटिएबल, मैडमॉइसल डियाना का किरदार भी बहुत काबिल रहम है इन अ सेंस, एक लिहाज से, एज शी हैज़ बिन फोर्स्ड टू अडॉप्ट, जैसा कि उसे मजबूर किया गया है प्रॉस्टिट्यूशन के लिए, जिस्म फरोशी के लिए, बाय द सोसाइटी, मुआशरे की तरफ से, यानी मुआशरे ने उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया है। एज द यंग वेमेन ऑफ इब्सन्स टाइम्स, क्योंकि इब्सन के वक्तों की नौजवान खवातीनों को हैड नो प्रोफेशनल चॉइसेस, कोई पेशा इख्तियार करने का हक नहीं था, लेफ्ट विद देम, उनके पास नहीं रहा था। द कैरेक्टर ऑफ डियाना रिमाइंड्स, डियाना का किरदार याद दिलाता है द रीडर ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी, ग्रीक यूनानी देवताओं के किस्सों को पढ़ने वाले कारी को याद दिलाता है। एज डियाना इज द नेम ऑफ द गॉडेस, कि डियाना एक नाम है देवी का, ऑफ वुमनहुड, एक औरत, एंड चेस्टिटी, और पाकीज़गी का नाम है। इब्सन इनफैक्ट वांट्स टू शो, इब्सन दरअसल दर हकीकत जाहिर करना चाहता है दैट इन हिज इरा, कि इसके दौर में यंग वेमेन लाइक डियाना और फोर्स्ड, डियाना जैसी नौजवान खवातीन को मजबूर किया जाता है टू लूज देयर ऑनर, अपनी इज्जत खो देने के लिए, चेस्टिटी, पाकीज़गी को, एंड वुमनहुड, और नस्वानियत को। बर्था द हाउस मेड, बर्था जो कि मुलाजमा है, इज़ अ हार्ड वर्किंग, मेहनती है, डेडिकेटेड है, पूरी तरह से वक़्फ़ शुदा है, एंड लायल नर्स है, और वफादार नर्स है, देखभाल करने वाली है। हु पुट्स हर हार्ट एंड सोल, जो अपने दिलो जान को पेश कर देती है टू प्लीज़ हेडा, हेडा को खुश करने के लिए, हर न्यू मिस्ट्रेस, अपनी नई मालकन को। इन स्पाइट ऑफ इब्सन्स ओन इंसिस्टेंस, इब्सन के अपने इसरार के बावजूद, दैट ही वॉज नॉट अ फ्रीडम फाइटर, कि वो आज़ादी का लड़ाका नहीं था, फॉर फेमिनिस्ट राइट्स, नस्वानियत के हामी होने का, या नस्वानियत के हकूक़ के लिए आज़ादी का लड़ाका नहीं था। ही हैज़ अफेक्टिवली प्रोड्यूस्ड, उसने मौसर तौर पर मुहैया किया है विमेंस प्ले, खवातीन के ड्रामे,
ویمنس پلیز خواتین کے ڈرامے ود ہز فیمیل پروٹاگنسٹس اپنے خواتین کے مرکزی کرداروں کے ساتھ یعنی ہیروئنوں کے ساتھ اینڈ کریکٹرز اور کرداروں کے ساتھ ہو ڈیفائی جو انکار کر دیتے ہیں یا مقابلہ کرتے ہیں دا پریویلنگ اسٹینڈرڈس پھیلے ہوئے معیارات آف ڈٹرمننگ فیمیل رول خواتین کے کردار کا تعین کرنے کے لیے اینڈ بیہیویئر اور رویے کا. نو ڈاؤٹ اس بات میں کوئی شک نہیں دس پلے ٹروتھفلی کہ یہ ڈرامہ سچائی سے اینڈ کوجنٹلی اور پختہ طور پر ہائی لائٹس دا مزریبل پلائٹ دکھی حالت زار کو ظاہر کرتا ہے نمایاں کرتا ہے آف دا ویمن آف دا وکٹورین ایج وکٹوریا دور کی خواتین کی دکھی حالت زار کو نمایاں کرتا ہے پر روشنی ڈالتا ہے. اٹ آلسو کوشچنز ایٹ دا سو کالڈ اتھارٹی یہ نام نہاد اتھارٹی سے سوال بھی کرتا ہے پوچھتا ہے اینڈ دا لیجیٹمیسی آف دا میل اورینٹڈ سوسائٹی اور میل اورینٹڈ سوسائٹی مردوں پر مبنی معاشرے کی جائز ہونے پر سوال کرتا ہے. دس پلے سرٹنلی پلیز اے وائٹل رول یہ ڈرامہ یقیناً ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ان کنونسنگ دا ریڈرز کو قارئین کو پڑھنے والوں کو قائل کرنے میں پختہ کرنے میں اینڈ دا ورلڈ ٹو ری ڈیفائن اور دنیا کو نئی تعریف کرنے کے لیے دا رول آف ویمن ان ماڈرن سوسائٹی جدید معاشرے میں خواتین کے کردار کی نئی تعریف کرنے کے لیے. ابسن مائٹ اور مائٹ ناٹ بی این ایکسٹریم ایڈہیرنٹ ہو سکتے ہیں کہ ابسن ایک چپکا ہوا ٹو دا فیمنسٹک موومنٹس نسوانیت کی تحریکوں سے چپکا ہوا ہو کے ساتھ ڈٹا ہوا ہو یا ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو بٹ تھرو ہز پلیز لیکن اس کے ڈراموں کے ذریعے لیکن اپنے ڈراموں کے ذریعے ہی افیکٹولی ہائی لائٹڈ اس نے مؤثر طور پر اجاگر کیا نمایاں کیا دا پلائٹ آف دا ویمن آف ہز ٹائمز اپنے وقتوں کی خواتین کی حالت زار کو ظاہر کیا نمایاں کیا. اٹ میڈ ہم اس نے اسے بنا دیا دا ڈارلنگ آف دا لیٹ 19th century ویمنس موومنٹ. لیٹ 19th century یعنی آخر کی بعد کی اخیر کی 19ویں صدی کی خواتین کی تحریک کا عزیز بنا دیا پیارا بنا دیا. ایون ٹوڈے یہاں تک کہ آج ہز پلیز کنٹینیو ٹو انٹرسٹ آج بھی اس کے ڈرامے جو ہیں وہ جاری ہیں دلچسپی حاصل کرنے کے لیے اینڈ انفلوئنس اور اثر و رسوخ ہز ریڈرز اپنے پڑھنے والوں کا اینڈ دا ورلڈ فار فیمیل رائٹس اور دنیا کا فار فیمیل رائٹس خواتین کے حقوق کے لیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کے ساتھ ہی ابسنز فیمنزم کا کوسچن ختم ہوتا ہے. تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.